نہیں ہونی چاہیے. مزمل صاحب جیسے تجزیوں کی وجہ سے آج حکومت اور مولانا صاحب زندہ ان مزمل صاحب وردی کی وجہ سے. اگر ہم ایوانوں کے اندر عددی طور پہ دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی اتنی کوئی ٹھوس موجودگی ہے نہیں، لیکن وہ یقیناً اتنے اہم ضرور ہیں کہ اس وقت ہر کوئی ان سے ملاقات ضرور کر رہا ہے. ہم نے دیکھا 13 جون کو وزیر اعظم صاحب خود چل کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر آئے، ان سے ملاقات کی. اس سے اگلے دن محسن نقوی صاحب وہ بھی گئے ملنے کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب سے. اگلے ہی دن ایک اور پیغام رسانی ہوئی. اس سے پہلے تحریک انصاف متعدد ملاقاتیں کر چکی ہے، تقریباً 3 کے قریب ملاقاتیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے مختلف اوقات پہ ہو چکی ہیں. ایک 26 اکتوبر کو ہوئی، ایک 16 فروری کو ہوئی، ایک 29 فروری کو ہوئی. سو مولانا فضل الرحمان صاحب یہ اٹینشن انجوائے تو بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کا رجحان کس کی طرف ہوگا؟ ان کی تقاریر تو سخت سے سخت ترین ہوتی جا رہی. بھٹی صاحب، مولانا صاحب کی تقاریر ہم سن رہے ہیں، خطرناک باتیں کر رہے ہیں، اور پاکستان میں شاید ہی کوئی اور سربراہ کسی جماعت کا ہو جو ایسی باتیں کرے اور gets away with it. مولانا صاحب کے ساتھ اس وقت صورتحال یہی ہے. کیوں امپورٹنٹ ہے مولانا صاحب اس وقت؟ اگر صرف 2-4 جملے اگر آپ کی اجازت سے. پہلے تو پیپلز پارٹی کے دیکھیے، اب یہ فلمیں بچپن سے یہ فلمیں دیکھتے ہیں یا ڈرامے دیکھتے ہیں، یہ وہ انڈین سوپ نہیں ہوتے ساس بہو والے، یہ اب نہیں چلتے. یہ مہربانی کریں، یہ اب نہیں چلنے والے. کچھ بہتر کریں، پرفارمنس کو بہتر کریں. ایک ہی کہاں سے آئی یہ جھمکے، کس نے پہنائی یہ جھمکے، کون لایا یہ جھمکے، یہ اب ہو گیا نا. اندھیرا اجالا وہی نہ چلاتے جائیں. مہربانی کریں کچھ نیا لائیں تاکہ ہمیں بھی کچھ سرپرائز ایلیمنٹ ہو. دوسری بات یہ کہ آپ جب آپ ہتک عزت قانون کہاں گیا بلاول وہ تقریروں والا، وہ خوبصورت تقریریں جو کرتے تھے انسانی حقوق پہ. اس میں ہتک عزت قانون میں کوئی انسانی حقوق نہیں. ایک تو ان کو دیکھیے جو میڈیا کی جان ہوا کرتی تھی، وہ ولی عہد ہاؤس آف شریف کی مریم نواز صاحبہ، وہ اچھے بھلے لوگ پتہ نہیں کہاں چلے گئے. جو آزاد صحافت، عمران خان اوپر بیٹھا ہوا تھا گلے پہ، یہ اب گلا کاٹنے کے چکر میں ہے کہ ہتک عزت قانون لے آئی. اور دوسرا بلاول روک ہی نہیں پایا، پتہ ہی نہیں چل پایا کہ کیا ہو رہا تھا، اور گورنر چھٹی پہ چلا گیا. ادھر دیکھیں زرداری صاحب نیب کے ملزم، شہباز شریف نیب کے ملزم تھے، یوسف رضا گیلانی نیب کے ملزم ہیں یا تھے. اس میں بڑا ابھی پتن کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا. مریم نواز، مراد علی شاہ نیب آرڈیننس آ گیا. یہ رویا کرتے تھے آنسوؤں سے، ہائے اتنا بڑا ریمانڈ، اور یہ خود لے کے آئے، بلاول کو نہیں پتا چلا. اچھا پھر پہلا انہوں نے کیا واردات ڈالی، عمران خان کو جیل میں ڈال دو، پارٹی توڑ دو، بلہ لے لو، سیاسی سپیس چھین لو. لیکن وہ طوطے اڑ گئے 8 فروری کو. وہ جو ایک صاحب آئے تھے ڈیل کر کے، جو ہمیشہ ڈیلوں کے بادشاہ نواز شریف صاحب، وہ آئے اور ان کے طوطے اڑ گئے، عوام نے ہاتھ کر دیا. اس کے بعد دوسرا کیا کیا، فارم 47 لے آؤ. اس کے بعد تیسرا کیا کیا، الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کی باریک واردات ڈال دی، سب کچھ الیکشن کمیشن کو سپورٹ کر دی. وہ بھی بلاول کو نہیں پتا چلا. اور پھر صدر صاحب بھی چھٹی پہ چلے گئے گورنر کی طرح. اور پھر آئی ایم ایف کے معاملات بھی بلاول کو نہیں پتا. پھر بجٹ کے معاملات، مہنگائی بلاول کو پتہ ہی کوئی نہیں، بے روزگار. بھائی بجٹ کو سائیڈ پہ رکھو، جو اس لوگوں کا حال ہو رہا ہے، جو تباہی ہو رہی ہے. تو یہ سارا ڈرامے بہتر کریں اب ان چیزوں کو، یہ نہ کریں. جو کچھ ہوا ہے آپ اس کو اون کریں یا اس سے سیاست ہٹ جائیں. دوسری بات ہے کہ مولانا صاحب کے مختصر سے بات کہ مولانا صاحب حکومت نہیں چاہتی کہ فرنٹ کوئی اور کھلے. مولانا صاحب کو راضی کرنا ہے. مولانا صاحب ناراض کیوں ہیں وہ بھی پتہ ہے. صدارت ہو، بلوچستان حکومت ہو یا اس فیڈرل حکومت میں حصہ ہو. اور مولانا صاحب اور ایک مولانا صاحب کو ناراض نہیں کرنا. دوسرا مولانا صاحب اور تحریک انصاف قریب کیوں آ رہے ہیں. وہ یہودی ایجنٹ والا میرا تو سیاسی بیان تھا، اور اب تو میں نے سیز فائر کر لیا ہے. اور ادھر سے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب اس کے تو بہت سارے پہلے موقع تھے کاظمی صاحب مولانا صاحب کو ایڈجسٹ کرنے کے سسٹم کے اندر. جب پی ڈی ایم تھے تو مولانا صاحب سینٹرل، ہاں، کیا ان کو جان بوجھ کے نگلیکٹ کیا یا پھر ان کو اس وقت اتنی ان کو اندازہ نہیں تھا کہ مولانا صاحب واقعی تحریک انصاف سے ہاتھ ملا بھی سکتے ہیں؟ ان کا خیال تھا کیسے ملائیں گے، اتنے پرانے جدی پوچھتی ان کی آپس میں سیاسی اختلافات ہیں. دیکھیں، ایک تو 8 فروری کے بعد جس قسم کے حالات تھے اس کو پریڈکٹ نہیں یہ کر پا رہے تھے کہ اس قسم کے حالات ہوں گے. اور اس کے بعد پھر ان کو کانفیڈنس یہ تھا کہ ہم چیزوں کو مینیج کر لیں گے. اب جو بجٹ جس قسم کا آیا ہے، اب جون جولائی کے بعد کہا جا رہا ہے کافی زیادہ مہنگائی آئے گی. اب ان کو یہ اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ اگر مولانا بھی ادھر چلے گئے اور کسی قسم کی کوئی اسٹریٹ آپ نے دیکھا ایجیٹیشن ہوئی تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. یہ ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ مولانا کو انگیج کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرا، جس طرح یہ نظام چل رہا ہے اس وقت سارا، دیکھیں نا جس طرح یہ حکومت چلا رہے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ انتہائی کم بجٹ والی کوئی ڈبہ فلم نہیں ہوتی.
یہ عدالت بند کر دی, ادھر بندہ اٹھا دیا, یہ غائب, مطلب آپ لگتا ہے کہ انتہائی ہوشرما قسم کی ڈبہ فلم جو ہے وہ چل رہی ہے. جب اس کے اندر یہ روز کی بنیاد کے اوپر اٹھتے ہیں, کھڑے ہو کے کوئی اسٹریٹجی بناتے ہیں, تو اسی کے اندر اچانک ان کو خیال آیا کہ یار یہ تو بڑی غلطی ہوگی ہم سے, مولانا تو ہمارے لیے مسئلہ بن جائیں گے. پر مولانا کی اپنی جو جماعت ہے ان کا یہ مولانا کو کہنا ہے, ان کے ایک سینئر لیڈر نے مجھے بتایا کہ ہم نے مولانا صاحب کو کہا ہے کہ یہ جو اگر ان کے قریب ہم دوبارہ گئے تو ابھی جو آپ نوشکی سے جیتے ہیں تو اگلی دفعہ آپ نوشکی سے بھی نہیں جیتیں گے. ایک سینٹیمنٹ ہے اس حکومت کے خلاف, اور ایک ایسا ٹائم ہے کہ جہاں پہ مولانا اپنا ووٹ بینک دوبارہ اس کو ریوائٹلائز کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ہے, مولانا بھی وہ کرنا چاہ رہے ہیں, حکومت ان کو آن بورڈ لینا چاہ رہی ہے, لیکن مولانا جو ہے, آخری بات کروں گا, وہ پاور کوریڈورز میں بڑا کمفرٹیبل رہتے ہیں. اگر کوئی اچھی ڈیل آئی تو مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ ریزسٹ کریں گے. مزمل صاحب, کیا مولانا صاحب کو منا لیں گے شہباز صاحب اور محسن نقوی صاحب؟ وہ دونوں علیحدہ علیحدہ فردن ملے ہیں, یعنی خالی شہباز صاحب ہی نہیں بلکہ محسن نقوی صاحب کی جو کانسٹیچوئنسی ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ مولانا صاحب سے بات کی جائے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست میں مذاکرات اور بات چیت اور ملاقاتوں کو ہمیں حیرانگی سے نہیں دیکھنا چاہیے. آپ ملتے بھی ہیں اینڈ یو ایگری ٹو ڈس ایگری, یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر ملاقات کا کوئی نتیجہ بھی نکل آئے. آپ اختلاف بھی کرتے ہیں لیکن آپ ایک میز پر بھی بیٹھتے ہیں, یہی سیاست اور جمہوریت کا حسن ہے. ہمارے ہاں یہ جو سیاسی کلچر بنایا گیا نا کہ میں نے بیٹھنا ہی نہیں ایک ٹیبل پر چاہے میرا اختلاف ہے, تو یہ کوئی سیاست نہیں ہے. یہ تو آمریت میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ نہیں بیٹھتے ایک ٹیبل پر. لیکن میں ایک اور بات آپ سمجھیں کہ اس وقت پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ڈیڈ لاک کس بات پر ہے کہ بات آگے نہیں بڑھ رہی. دیکھیں, مولانا یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی مداخلت ختم ہونی چاہیے اور ہم نے فوج کے سیاسی کردار کو ختم کرنا ہے. تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم نے فوج سے ہی بات کرنی ہے, سیاسی قوتوں سے بات نہیں کرنی, اور فوج کا سیاسی کردار کو مزید انڈورس کرنا ہے جب ہم نے ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنا ہے. میرے خیال میں میری جو بات ہوئی ہے مولانا کے بعد, وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹنا پڑے گا کہ ہم تو بات ہی صرف پنڈی اور جی ایچ کیو سے کریں گے. مولانا کا موقف ہے کہ پنڈی اور جی ایچ کیو سے تو بات کرنے کی رسم ختم کرنی ہے. بات تو کرنی ہے سیاسی قوتوں نے آپس میں بیٹھ کر, اور طے کرنا ہے, نئی قانون سازی کرنی ہے, اگلے انتخابات کی بات کرنی ہے, دھاندلی کو روکنے کی بات کرنی ہے, جمہوریت کو مضبوط کرنے کی بات کرنی ہے. تو یہ بات پنڈی سے تو نہیں ہو سکتی. یہ بات تو سیاسی قوتوں نے بیٹھ کے کرنی ہے. پہلے بھی کئی دفعہ اس ملک میں مشترکہ آئین بھی بنا ہے, نیشنل ایکشن پلان بھی بنا ہے, بہت دفعہ سیاسی قوتیں اکٹھی بیٹھی ہیں, تو آج بھی بیٹھ سکتی ہیں. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ پہلے سمجھنا چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف کے درمیان ڈیڈ لاک کہاں ہے. ڈیڈ لاک پالیسی کا ڈیڈ لاک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کے ساتھ احتجاجی تحریک شروع کر دیتا ہوں آج, اور کل فوج آپ سے بات کرنا شروع کر دیتی ہے, تو آپ آدھی تحریک چھوڑ کر فوج کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ جائیں گے اور میں سڑک پر اکیلا کھڑا رہ جاؤں گا. اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ کیونکہ آپ تو ایک کال کی انتظار پر ہیں نا, کہ جو ہی جی ایچ کیو سے کال آئی, انہوں نے کہا آ جائیں آپ سے بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں, تو آپ سب کچھ ڈمپ کر کے اس ٹیبل پر فوراً بیٹھ جائیں گے کہ ہاں کال آ گئی, اس کال کے لیے تو ہم سب کچھ کر رہے تھے. یہ کال کا ہی تو انتظار تھا, چاہے مولانا کا کندھا یوز ہو جائے, چاہے محمود خان اچکزئی کا کندھا یوز ہو جائے, چاہے 9 مئی کے ان کارکنوں کی میتیں یوز ہو جائیں. بات تو ایک جی ایچ کیو کی کال کی ہے کہ وہ کب آ جائے, اس کے لیے سارا پریشر بنایا جا رہا ہے. اور آپ یہی کہتے ہیں کہ ہم پریشر بنا رہے ہیں تاکہ وہ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں. صحیح. اب کلوزنگ پروگرام. ہاں نہیں, میں صرف جو پہلے ہمیں بہت عرصے تک 30 سال یہ گھوٹا پہنایا گیا کہ ایک چی گویرا ہے اور وہ نواز شریف ہے, اور وہ ہر موقع پہ ڈیل کر کے نکل جاتا تھا. اب یہ گھوٹا سلایا جا رہا ہے کہ مولانا ایک اصولی پرنسپل ہے. محسن نقوی سے کیوں ملے ہیں, اور جب پی ڈی ایم کے سربراہ تھے تو کس سے ڈیلیں کر کے اصولی سیاستدان گیا تھا جنرل فیض سے, اور سارا کوئی جن باجوہ سے پرفیوم کیوں لیا تھا, پرفیوم کم ہو گئے تھے. یہ لوگ پتہ نہیں کیا کیسے تبصرے کرتے ہیں بغض عمران میں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. مولانا اصولی پرنسپل سیاستدان ہے, اور ان کا ہے کہ پنڈی سے بات نہیں ہونی چاہیے. مزمل صاحب جیسے تجزیوں کی وجہ سے آج حکومت, اور مولانا صاحب زندہ ان مزمل سے اور وردی کی وجہ سے. خدا کے لیے مولانا صاحب یہ کر رہے ہیں, مولانا صاحب وہ کر رہے ہیں. خدا کے لیے یار, عمران خان کو آپ مار لو لیکن ان کو تو نہ بناؤ یار, یہ اصولی سیاستدان ہے. آ گیا